إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل احترام، قابل عزت ماؤں بہنوں، ایک درخواست تو یہ کہ برائے مہربانی خود بھی خاموش رہیں اور اپنے ساتھ آنے والے بچوں کو بھی خاموش رکھیں۔ اگر بچے شرارتوں میں مصروف ہیں تو پیار سے انہیں حال سے باہر بھیج دیں تاکہ پروگرام کا ادب، پروگرام کا وقار باقی رہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ میں نے 3 آیتیں اور غالباً 2 حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں ان 3 آیتوں پر اور 2 حدیثوں کے حوالے سے بات چیت نہیں کر پاؤں گا۔ فقط جو آخری حدیث پڑھی ہے اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ حضور امام الانبیاء فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اے میری امت، اللہ نے نبیوں میں سے میرا تمہارے لیے انتخاب کیا ہے اور اللہ نے امتوں میں سے تمہارا میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ میں رب کا انتخاب ہوں اور تم رب کا انتخاب ہو۔ میرا نبیوں میں سے چناؤ ہوا ہے تمہارے لیے اور میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور تمہارا امتوں میں سے چناؤ ہوا ہے میرے لیے اور تم میرے حصے میں آئے ہو۔ حضور امام الانبیاء بھی اللہ کا انتخاب، چناؤ، اور یہ امت بھی اللہ کا انتخاب اور چناؤ ہے۔ یہ انتخاب اور چناؤ کہتے کسے ہیں اور ہوتا کب ہے؟ عموماً انتخاب ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، جو چیز آدمی کی نگاہ کو دوسری چیزوں سے، آدمی کی نگاہ کو دوسری چیزوں سے ممتاز ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی کو وجہ انتخاب کہتے ہیں۔ جیسے کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا بازار سے جا کے پھل لے کے آؤ، وہ بیٹا پھل لینے کے لیے گیا اور جا کے اس نے سیب والے سے بھاؤ تاؤ کیا، ریٹ طے ہوا، لفافہ لیا اور اس ریڑھی پر جو سینکڑوں سیب پڑے ہیں ان میں سے اٹھا اٹھا کے سیب اپنے لفافے میں ڈالنے لگا، لیکن یہ ہر ایک سیب کو اٹھا کے اپنے لفافے میں نہیں ڈالتا، سیب اٹھاتا ہے، گھماتا ہے، دیکھتا ہے، جو اس کی نگاہ کو اچھا لگتا ہے وہ اس سیب اس کے انتخاب کا حصہ بنتا ہے، جو سیب اس کو بھلا معلوم ہوتا ہے وہ اس سیب اس کے لفافے میں جاتا ہے۔ اس نے سیبوں میں سے چند سیبوں کا انتخاب کیا ہے کچھ خوبیوں کی وجہ سے، جو اسے داغ سے پاک لگا، جو اسے دیکھنے میں میٹھا لگا، عمدہ لگا، نرم لگا، اس نے اسی سیب کو چنا ہے۔ چناؤ خوبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا نبیوں میں سے تمہارے لیے انتخاب ہوا، چناؤ ہوا، میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے امام الانبیاء کا انتخاب ہمارے لیے ہوا، امام الانبیاء کا چناؤ ہمارے لیے ہوا، امام الانبیاء ہمارے حصے میں آئے تو وجہ کیا ہے؟ صاف سی بات ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنے اور ایسے کمالات عطا کیے ہیں کہ حضور ان کمالات کی وجہ سے اور ان کمالات کی کثرت اور عظمت کی وجہ سے سارے انبیاء میں ممتاز ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء کو اللہ نے جتنے کمالات دیے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے حضور امام الانبیاء کو بھی عطا کیے ہیں۔
سارے انبیاء کو جو جو کمالات ملے وہ کمالات اعلیٰ درجے میں پہنچا کر حضور کو بھی عطا ہوئے ہیں۔ حضور سارے انبیاء کے تمام کمالات کے جامع بھی ہیں، یعنی ہر نبی کو اگر ایک ایک کمال ملا تو اللہ نے ہمارے نبی کو 1.25 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ ہر نبی کو 2 کمال ملے تو اللہ نے ہمارے نبی کو 2.5 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ ہر نبی کو 4 کمالات ملے تو اللہ نے ہمارے نبی کو 5 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضور کے پاس سارے انبیاء کے سارے کمالات موجود ہیں، ان کمالات اور صفات کی کثرت کی وجہ سے بھی حضور کا انتخاب ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حضور کو جو کمالات ملے وہ مقام اور مرتبے میں انتہائی درجے پر پہنچا کے عطا کیے گئے ہیں۔ جیسے حضور سے پہلے جناب عیسیٰ تشریف لائے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایک کمال یہ عطا کیا کہ ان کو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، بلندی کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا اور سیر کروائی تو اللہ انہیں دوسرے آسمان تک لے کر گئے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے تیسرے آسمان پر جگہ دی ہے، کسی نبی کو اللہ نے چوتھے آسمان پر جگہ دی ہے، کسی نبی کو اللہ نے 5ویں آسمان پر جگہ دی ہے، کسی نبی کو اللہ نے 6، 7ویں آسمان پر جگہ دی ہے۔ یہ انبیاء کا رفع ہے۔ کسی نبی کی تو وفات کے بعد انہیں بلندی ملی، رفع ملا ہے، اور کسی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جسم عروج سمیت اٹھایا، دوسرے آسمان تک پہنچایا ہے۔ یہ رفع والا کمال اللہ نے حضور کو بھی عطا کیا۔ تو اللہ نے حضور کو بلایا تو فضا میں بلایا ہے، حضور کو بلایا تو خلا میں بلایا ہے، حضور کو بلایا تو اللہ نے ستاروں کی جھرمٹ میں بلایا ہے، حضور کو بلایا تو آسمان کی وسعتوں میں بلایا ہے، حضور کو بلایا تو سدرۃ المنتہا شریف الاقلام پر بلایا ہے، حضور کو بلایا تو عرش معلیٰ پہ بلایا ہے۔ اللہ نے جب حضور کو یہ عروج اور بلندی دینے والا کمال عطا کیا، یہ معجزہ عطا کیا، تو اس کو انتہائی مقام تک پہنچایا ہے کہ حضور شب معراج میں اس کائنات کے ایک سرے تک پہنچائے گئے ہیں۔ حضور کو شب معراج میں اس کائنات کے ایک سرے تک بلایا گیا ہے کہ اس سرے سے آگے کائنات کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ عروج والا کمال حضور کو دیا تو انتہائی مقام تک پہنچا کر دیا ہے۔ جناب موسیٰ عیسیٰ سے پہلے آئے، صاحب شریعت نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا کیا تو آپ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا ہے، پتھر سے پانی جاری ہوا، پتھر سے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ اگر آپ ویسے پوچھیں کہ آپ پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے تو جواب آئے گا ہوتا ہے۔ اگر پتھر پڑا، چشمہ پھوٹ پڑا تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ پتھر سے پانی جاری ہوا ہے۔ اگر کسی نبی نے لاٹھی ماری پھر پانی جاری ہوا تو اسے کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ ہے۔ کسی ولی نے دعا کی، ولی کی برکت سے پتھر سے پانی جاری ہوا، اسے کہتے ہیں نبی ولی کی کرامت ہے۔ پانی تو پتھر سے جاری ہوتا ہے لیکن نبی نے لاٹھی کو مار کے پانی جاری کیا، نبی کا معجزہ کہلایا۔ ہاں، امام الانبیاء کو پانی جاری کرنے والا کمال ملا، امام الانبیاء کو پانی جاری کرنے والا معجزہ ملا، تو انتہائی مقام تک پہنچا کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، اللہ نے حضور کے ہاتھوں سے پانی کے چشموں کو جاری کیا ہے۔ غرض یہ کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے تمام کمالات بھی حضور کو عطا کیے گئے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کو کمالات کی جو عظمت ملی ہے، حضور کے کمالات کی عظمت ان سے اعلیٰ ہے۔ حضور کا ہر کمال انتہائی مقام کو چھونے والا ہے، حضور کا ہر معجزہ انتہائی مقام کو پانے والا ہے کہ اس سے آگے کوئی بلندی نہیں ہے، اس سے آگے کوئی عظمت نہیں ہے۔ سرکار تو اپنی ان کمالات کی کثرت کی وجہ سے، سرکار تو اپنی ان کمالات کی عظمتوں کی وجہ سے سارے انبیاء میں چنے گئے ہیں، اللہ کی نگاہ انتخاب کا حصہ بنے ہیں۔ لیکن سوال تو ہماری ذات کے متعلق ہوتا ہے، سرکار تو چنے گے اپنے کمالات کی وجہ سے، لیکن امت کا چناؤ کیوں ہوا؟
کیا حسن و جمال کی وجہ سے؟ حسن و جمال تو اللہ کی خوبی نہیں ہوتا. کا مال و متاع کی وجہ سے؟ مال پیسہ تو اللہ کی خوبی نہیں ہے. حسب و نسب کی وجہ سے؟ حسب و نسب بھی اللہ کی خوبی نہیں ہے. ملک و ملت کی وجہ سے؟ یہ حکومت ملک و ملت قوم بھی اللہ کی کوئی خوبی نہیں ہے. ہاں اللہ کی کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے انتخاب ہوتا ہے. اللہ کی کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نگاہ میں ممتاز ٹھہرتا ہے. اللہ کی کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے مقرب بنتا ہے. تو ایک خوبی تو عبادت کی کثرت ہے، دوسری خوبی گناہوں کا چھوڑنا ہے. یہ بندہ شب بیدار ہے، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، رات کو عبادت کرنے والا ہے، اذکار کی مصروفیت، مراقبات کی مصروفیت میں مصروف ہے. یہاں پہ عبادت کرنے والا اللہ کے پسندیدہ بنتا ہے. یہ کثرت عبادت اللہ کی نگاہ میں خوبی ہے. اور یہ گناہوں سے بچنا جسے آپ تقویٰ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں خوبی ہے. اگر آپ امت کے اندر مجموعی طور پر اس خوبی کو دیکھیں، آیا یہ امت شب بیدار ہے؟ آیا یہ امت روزے دار ہے؟ آیا یہ امت ذاکر ہے؟ آیا یہ امت شاکر ہے؟ آیا یہ امت عبادت میں اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو لگانے والی ہے؟ تو جواب نفی میں آئے گا. ہم شب میں دار نہیں ہیں، ہم روزے دار نہیں ہیں، ہم ذکر و مراقبے والے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو مساجد کے حال کو دیکھے. عید کے دن نمازیوں کی تعداد نماز عید میں جدا ہے تو ظہر کی نماز میں جدا ہے. جمعے کے دن نمازیوں کی تعداد فجر میں جدا ہے تو جمعے میں جدا ہے. ہمارے ہاں جنازوں کی نمازوں میں تعداد جدا، دیگر نمازوں میں تعداد جدا ہے. آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں جو سال بھر قرآن کو کھول کے دیکھتے نہیں ہیں. آپ کو ایسے حفاظ بھی ملتے ہیں جو فقط رمضان کے رمضان قرآن کو کھولتے ہیں، یاد کرتے، پڑھتے، سناتے ہیں. آپ کو لوگ نہیں ملتے جو ہاتھ میں تسبیح رکھ کے اللہ کی یاد میں مگن رہنے والے ہو، اللہ کی یاد میں کھو جانے والے ہو. ہم عابد نہیں ہیں، ہم زاہد نہیں ہیں، ہم شب بیدار نہیں ہیں، ہم روزے دار نہیں ہیں، ہم ذاکر نہیں ہیں. یہ خوبی تو ہمارے پاس نہیں ہے. شاید پھر دوسری خوبی ہو، ہم تقوی والے ہو. نہ جناب، ہم تقوی والے بھی نہیں ہیں. نبی کی ذات کو تو دیکھے، سارے انبیاء کے سارے کمالات سرکار کی ذات میں موجود ہے. لیکن اس امت کو دیکھے تو ساری امتوں کے سارے عیوب، ساری امتوں کے سارے گناہ اس امت میں موجود ہے. اگر پہلی امتیں بدفعلی کے ارتکاب کرتی ہے، یہ امت بھی اس جرم میں آگے بڑھ چکی ہے. اگر پہلی امتیں بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، یہ امت بے حیائی میں ان سے کوسوں آگے نکلیں گے. اپنی عورتیں بیوہ کروا جائیں گے، بچے یتیم چھوڑ جائیں گے، لیکن آپ کی ذات پاک کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. بدر کے اندر آئے، نبی سے وفا کر کے آنے والی امت کو بتا کے گئے ہمارا انتخاب محمد رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے ہوا ہے. ہم ساری امتوں میں ممتاز ہے محمد پاک کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے. ہم نہیں دیکھتے کہ دشمن کے پاس قوت کتنی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ بدر میں آئے، نبی سے وفا کر گئے. یہ احد میں آئے، نبی سے وفا کر گئے. یہ خندق میں آئے، نبی سے وفا کر گئے. حنین میں آئے، نبی سے وفا کر گئے. تبوک و خیبر میں اترے، نبی سے وفا کر گئے. اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ میں سے ہر ایک صحابی وہ اعلان کرتا ہے ہم امام الانبیاء کے ہیں، ہم نے امام الانبیاء سے وفاداری کرنی ہے. اس وفاداری میں ہم کٹ جائیں قبول ہے، اس وفاداری میں ہمارے ٹکڑے ہو جائیں قبول ہے، اس وفاداری کے لیے ہماری اولادوں کی جانیں لگ جائیں قبول ہے، اس وفاداری میں ہمارے خاندان ہمیں چھوڑ دے، ہمارے قبیلے ہمیں چھوڑ دے قبول ہے، اس وفاداری میں ہمارا مال و اسباب لگ جائے قبول ہے. لیکن محمد پاک کے ساتھ بے وفائی قبول نہیں ہے، حضور کے ساتھ بے وفائی قبول نہیں ہے. اور یہ لشکر کی صورت میں بدر میں وفادار بنے، یہ لشکر کی صورت میں خندق میں وفادار بنے، یہ لشکر کی صورت میں احد میں وفادار بنے. یہ تو صحابہ ایسے ہیں جو اکیلے بھی ہیں تو حضور تاجدار ختم نبوت ہی کی ہیں. وہ اکیلا صحابی حضرت زید مکہ کے کافروں نے پکڑا، خوب تشدد کیا،
कई दिन तक तशद्दुद करते रहे, मक्का की गलियों में घसीटते रहे, मक्का की गलियों में खींचते रहे, फिर बिलाखिर तख्तादार पे लटका दिया। एक बदमाश बोला, भाई तख्ते को खींचो मत, फंदे को खींचो मत, वरना तो ये ज़ैद मर जाएगा। कहने लगे भाई मारना ही तो है, लेकिन वो बदमाश कहता है ना, यूं ना करो, यूं ना करो। भाई क्या करे? ज़ैद के जिस्म पर निशाना बाजी की मश्क करते हैं। जिंदा इंसान जिस पर कई दिन का तशद्दुद हो चुका, जिंदा इंसान जिसको कई दिन जुल्म सितम का निशाना बनाया जा चुका, उसको तख्तादार पे लटका दिया गया। एक ने कहा ये नेजा फेंकने लगा हूं, देखना ये नेजा ज़ैद की रान पर जाके लगेगा। दूसरे ने कहा ये तीर फेंकता हूं, देखना ये तीर ज़ैद के कंधे पे जाके लगेगा। तीसरे ने कहा देखो मैं भी तीर छोड़ता हूं, ज़ैद के पांव में पिंडली में जाके लगेगा। जिंदा इंसान पर तीर छोड़े जाने लगे, जिंदा इंसान पर नेजों के साथ निशानाबाजी की मशक की जाने लगी है, लेकिन वो इंसान ईमान उसका जर्रा बराबर डामाडोल नहीं होता। हां, सांस उखड़ गई, गर्दन ढल गई। सैयदना अबू सुफियान जो अभी इस्लाम नहीं लाए करीब आए और ज़ैद को देखा जिंदा है, अभी सांस आ जा रही है। ज़ैद को देखा जिंदा है, सांस आ जा रही है, तो आवाज दी ज़ैद, हरकत हुई। फिर कहने लगे ज़ैद क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? क्या तुम इस बात को पसंद करते हो तुम्हें तख्तादार से उतार दिया जाए, तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को तख्तादार पे लटका दिया जाए, तुम्हें उतारा जाए, तुम्हारे बदन से नेज़े निकाल दिए जाए, तीर निकाल दिए जाए, तुम्हारा इलाज मुआवजा करवाया जाए, तुम तंदुरुस्त और तवाना होके सेहत की हालत में मदीना जाओ, बकिया जिंदगी अपने बीवी बच्चों में गुजारो, लेकिन इवज में तुम्हारे नबी को इस तख्तादार पे लटका दिया जाए। अल्लाह की कसम अबू सुफियान जानते हैं सहाबा के होते हुए हम ये काम नहीं कर सकते। ज़ैद जानते हैं हमारे होते ये लोग ये काम नहीं कर सकते। फकत तसव्वुरात में पूछता है क्या ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में आता है, ये तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में आता है? तो सहाबे रसूल हजरत ज़ैद जो अकेले अपने बदन की बिखरी कुव्वतों को समेटते और ज़ैद कहने लगे ऐ मक्का के काफिरों, तुम ये बात कहते हो कि मेरे पैगंबर को मेरी जगह तख्तादार पे लटकाया जाए, ये तसव्वुर ज़ैद के हाशिया ख्याल में आ जाए। रब्बे काबा की कसम ज़ैद तो इस बात को पसंद नहीं करता कि पाक पैगंबर के पांव में कांटा चुभ जाए और ज़ैद अपने बीवी बच्चों में खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करे। ज़ैद तो इस बात को पसंद नहीं करता। यह अकेला सहाबी है, दुश्मनों के नरगे में है, जुल्मों सितम से पीछा जा चुका है, पूरा बदन जख्म बन चुका है, लेकिन सरकार का वफादार है। तख्तादार पर भी नबी अलैहिस्सलाम से वफादारी का ऐलान करके जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब मुकाबले में सहाबा का लश्कर गया, सहाबा के लश्कर ने खत्म नबूवत का दिफा किया। हजरत इक्रमा का लश्कर गया, नबी से वफादारी की। शराबील का लश्कर गया, नबी से वफादारी की। हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर गया, मुनकरीन खत्म नबूवत के मुकाबले में आए, जिहादो क़िताल हुआ। सहाबा में से 1200 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए। मुनकरीन खत्म नबूवत में से 27,000 काफिर वासिले जहन्नम हो गए। आज भी रियाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जुबैल के इलाके में हजरात सहाबा की कब्रें मौजूद है। वो कब्रें आज भी हमें पैगाम देती है, देखो हम पैगंबर की खत्म नबूवत के दिफा के लिए मदीना छोड़ के आए थे, 1200 किलोमीटर दूर आए थे। नबी की खत्म नबूवत के दिफा के लिए पैगंबर से वफादारी की वजह से हमने मस्जिद नबी की नमाजों को छोड़ा था, रियाजुल जन्नह की नमाजों को छोड़ा था। हमने पैगंबर से वफादारी की वजह से रोज़ा पाक की कुर्बतों को छोड़ा था, रोज़ा पाक पे सलातो सलाम के नजरानों को छोड़ा था। हमने पैगंबर से वफादारी की वजह से अपनी अज़वाज को छोड़ा था, औलाद को छोड़ा था, बागात को छोड़ा था। तुम जरा अपना एहतिसाब करो, तुमने पैगंबर की इज्जत और तुमने पैगंबर की खत्म नबूवत के दिफा के लिए आज तक क्या कुर्बानी दी है,
کیا چھوڑا اے، کتنا تمہارا وقت لگا اے، تمہاری کتنی صلاحیت لگی اے، تمہاری کتنی جان لگی اے. تمہارے شہر ہمارے شہر مدینہ سے اعلیٰ نہیں، تمہارے گھر ہمارے گھر مدینہ والے گھروں سے اعلیٰ نہیں، تمہاری کھیتیاں باڑیاں ہماری کھیتیوں سے اعلیٰ نہیں، تمہاری مساجد ہماری مسجدوں سے اعلیٰ نہیں ہے. ہمیں تو پیغمبر کا قرب حاصل تھا. اگر تمہیں آج قرب ملا تو اپنے پیر کا ملا ہوگا، استاد کا ملا ہوگا، اللہ والے شوہر کا ملا ہوگا، تمہیں اپنے استاد کا ملا ہوگا. ہمیں تو امام الانبیاء کی قربت حاصل تھی، لیکن ہم میدان میں اترے اور نبی کی ختم نبوت پر پیرا دیکھے گئے. یہ صحابہ لشکر کی صورت میں نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، اور یہی صحابہ اکیلے بھی ہے. تب بھی پیغمبر کے وفادار مسیلمہ کذاب کے پاس نبی کا قاصد پہنچا. حضرت حبیب ابن زید نبی کا پیغام لے کر پہنچے. مسیلمہ پوچھتا ہے، اے حبیب تم کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے آیا ہوں. پھر پوچھتا ہے، مسلمان ہو؟ کہتے الحمدللہ مسلمان ہوں، محمدی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. اور پیغام کیا ہے؟ من محمد رسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب. یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے اور مسیلمہ کذاب کو ہے. اس خط کے اندر مسیلمہ کو دعوت دی گئی، اپنے کفر سے باز آ جا، اپنے جھوٹے دعوت نبوت سے باز آ جا. لیکن وہ خبیث آدمی، اس سے خمار چڑھا ہے قوت کا، طاقت کا. میرے پاس جنگجو قبیلہ موجود ہے، بنو تمیم والے بھی میرے حلقہ عقیدت میں آ چکے ہیں. 40,000 کا لشکر میرے پاس موجود ہے. اس لشکر کا مقابلہ اب کون کرے گا؟ اب میری نبوت کا انکار کون کرے گا؟ اور اب میری نبوت کے بعد کون دعوے کے بعد کون مقابلے میں آئے گا؟ یہ حضرات صحابہ مقابلے میں آئے، لیکن ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید وہ اکیلے. مسیلمہ پوچھتا، اچھا بتا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اللہ کے حبیب محمد کو نبی مانتا ہے؟ فرمایا مانتا ہوں. اچھا کیا مجھے بھی نبی مانتا ہے؟ فرمایا مسیلمہ اپنی بکواس کو بند کر لے. مائک پہ آ کے تقریر مولوی منیر کے لیے آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن اپنے کردار اور عمل کے ساتھ، اپنے مال اور وقت اور صلاحیت کے ساتھ پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر پیرا دینا یہ قدرے مشکل ہے. نعرہ پھر آسان ہے، کردار کے ساتھ محافظ ناموس رسالت بننا، محافظ ختم نبوت بننا یہ قدرے مشکل ہے. یہ صحابی کردار والے تھے، نعرہ تو لگاتے تھے لیکن کردار اپنے نعرے پر گواہ بنا کر جاتے تھے. مسیلمہ پوچھتا ہے، حضور کو نبی مانتا ہے؟ مانتا ہوں. میری نبوت کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ میری نبوت کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ تو حضرت حبیب ابن زید جواب میں کہتے ہیں، مسیلمہ یہ نبوت کا دعویٰ یہ تیری بکواس ہے، تیری بکواس کو ہمارے کان کوئی نہیں سنتے. ظالم کو غصہ آیا، حبیب ابن زید پر تشدد کروایا. پھر پوچھتا ہے، اب بتا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں؟ فرمایا مسیلمہ اپنی زبان کو اپنے جبڑوں میں دبا لے. میرے پیغمبر کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں کریں گے. میرے پیغمبر کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنائیں گے. میرے پیغمبر ہی اللہ کے آخری نبی ہے. مسیلمہ کو غصہ اور چڑھ گیا. اس ظالم نے جلاد کو بلایا، حبیب ابن زید کے بائیں ہاتھ کو کٹوا دیا گیا. پھر سوال کیا، اب بتا حضور کو نبی مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں. میری نبوت کے بارے میں کیا رائے؟ کہنے لگے مسیلمہ پہلے تو ہماری زبان گواہی دیتی تھی، اب تو ہمارا لہو گواہی دے چکا. اب تو میرا لہو پیغمبر کی ختم نبوت پر گواہ بن چکا ہے. تو اپنی بکواس کو بند کر لے، تیری بکواس کو ہمارے کان کوئی نہیں سنتے. اس نے بازو کو کٹوا دیا. پھر سوال دہرایا، اب بتا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں؟ فرمایا مسیلمہ اپنی بکواس بند کر. میرے پیغمبر شمال والوں کے لیے نبی ہے، میرے پیغمبر جنوب والوں کے لیے نبی ہے، میرے پیغمبر مشرق والوں کے لیے نبی ہے، میرے پیغمبر مغرب والوں کے لیے نبی ہے، میرے پیغمبر زمین والوں کے لیے نبی ہے، میرے پیغمبر آسمان والوں کے لیے نبی ہے.
تیرا دعویٰ نبوت بکواس ہمارے کان کوئی نہیں سنتے. اس نے دایاں ہاتھ کٹوا دیا. پھر سوال کر کیا اب بتا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں؟ مسلمہ اپنی بکواس بند کر دے. میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ پکا ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا مرکز ہے، اسلام کا دل ہے، اسلام کی روح ہے. یہی مرکز نجات ہے، یہی مرکز وفا ہے، یہی مرکز محبت ہے، یہی مرکز ہدایت ہے. ہم پیغمبر کی ختم نبوت سے لمحے کے کروڑ حصے کے بقدر بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے. اس نے دایاں بازو کٹوا دیا، بایاں پاؤں کٹا، بائیں ٹانگ کٹی، دایاں پاؤں کٹا، دائیں ٹانگ کٹی، پورے وجود کے ٹکڑے ہو گئے. لیکن جب تک سانس کا آنا جانا ہے، روح بدن سے جدا نہیں ہوئی. جواب یہی، ختم نبوت کا عقیدہ پختہ. جواب یہی، مسلمہ اپنی بکواس بند کر دے. اور یہ خبر شہادت ماں کے پاس پہنچی ہے. ام عمارہ نے پہلا جملہ کہا، میں نے تو اپنے بیٹے کو دودھ آج کے دن کے لیے پلایا تھا. پھر مدینہ کے ایک منادی کو کہا، اے جوان جا کے مدینہ میں آواز لگا. اماں کی آواز لگاؤں؟ اے جوان جا کے مدینہ میں آواز لگا دے. اے مدینہ کے مردوں، اے مدینہ کی عورتوں، آج تم میں سے جس نے ام عمارہ کے گھر میں آنا ہے، تعزیت کرنے مت آئے، رونے مت آئے، نوحہ کرنے مت آئے. جس نے آنا ہے مجھے خوشخبری سنانے آئے کہ ام عمارہ آج آسمان والے رب نے تجھ پر سعادتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے کہ آج تیرا بیٹا پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر قربان ہو گیا ہے. یہ ماؤں کے جذبات تھے، یہ صحابہ کے جذبات تھے. صحابہ اپنے کردار کے ساتھ بتا کے گئے، ہمارا انتخاب نبی کے ساتھ والہانہ محبت کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارا انتخاب نبی کی ذات کے لیے، نبی پر فدائیت بھرے ایمانی جذبات کی وجہ سے ہوا ہے. یہ صحابہ کردار کے ساتھ بتا کے گئے ہیں. آج میں اور آپ اپنا احتساب کرے. ہم والہانہ محبت کرتے ہیں تو کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ آیا میری محبت بیٹے کے ساتھ زیادہ جذباتی ہے یا امام الانبیاء کے ساتھ؟ آیا میری محبت شوہر کے ساتھ زیادہ والہانہ ہے یا امام الانبیاء کے ساتھ؟ آیا میری محبت ماں کے ساتھ زیادہ والہانہ ہے یا امام الانبیاء کے ساتھ؟ اور آیا میں نبی کا حق زیادہ ادا کرنے والی ہوں یا امام الانبیاء نبی اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے دیگر تعلق والوں کا حق زیادہ ادا کرنے والی؟ ہم تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں، لیکن ہمارا کردار کھوکھلا نظر آئے، ہمارا وقت اپنے اوپر زیادہ لگے، اولاد پر زیادہ لگے، اپنے ادارے پر زیادہ لگے، اپنے کیریئر کو چپکانے پر زیادہ لگے، ہماری صلاحیت اپنی ذات پر زیادہ لگ جائے اور نبی علیہ السلام کے لیے، نبی کے دین کے لیے کم لگے. ہم اپنی راحت پر خوش ہو جائیں، نبی کی راحت کا خیال نہ کریں. ہم اپنے غموں پر رنجیدہ ہو جائیں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملے پر ہم رنجیدہ نہ ہو. نبی علیہ السلام کے دین پر حملے پر ہم رنجیدہ نہ ہو. نبی کی امت پر حملے ہو، بم مارے جائیں، گھر گرائے جائیں، ماؤں کی گودوں کو ویران کر دیا جائے، شوہروں کا قتل عام کر دیا جائے، عورتوں کی قسمتیں پامال ہو جائے اور ہمارے کان پہ روح بھی نہ رینگے، تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم صاحب ایمان کہلانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. ہمارے جذبات کس کے ساتھ جڑے ہیں؟ آج پوری دنیا کا کافر اسلام کے مقابلے میں ایک، آج عالم کفر اسلام کے مقابلے میں ایک، اہل اسلام عالم کفر کے مقابلے میں نہیں. چند اتنے لوگ ہیں، چند افراد ہیں جو رسول اللہ سے وفاداری کر رہے ہیں، آپ کے دین کی چوکیداری کر رہے ہیں، الہ کلمت اللہ کے لیے میدان عمل میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، کفر کو ناکو چلے چپا رہے ہیں. چند لوگ ہیں جو پوری دنیا کے کفر کے مقابلے کے لیے ڈٹے کھڑے نظر آتے ہیں. آج قادیانیت کی صورت میں بھی پوری دنیا کے اندر ارتداد پھیلایا جا رہا ہے. قادیانیوں کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے قادیانیت کے پرچار کے لیے مال، جان، وقت، صلاحیت لگا رہے ہیں. آج ہماری عورتیں تو درکنار، ہمارے گھروں کے مرد بھی نبی کی عزت کے دفاع میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. ہمارے گھروں کے مرد بھی
پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. آپ دیکھیے آپ کا شعور پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع کے ساتھ کتنا وابستہ ہے، نبی کی عزت کی چوکیداری کے ساتھ کتنا وابستہ ہے. آپ کی اولاد، آپ کے بھائی پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. اور آج اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو اور آپ کو بیدار کرے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ وفاداری کی ہے، لیکن رسول خدا جو امت کے غمخوار تھے، امت کے وفادار تھے، جن کا رونا امت کی وجہ سے تھا، جن کا جاگنا امت کی وجہ سے تھا، جن کی دعائیں امت کے لیے تھی، جن کی قربانیاں امت کے لیے تھی، جو امت کے وفادار رہے، جو امت کے وفادار ہیں اور جو امت کے وفادار ہوں گے، اس پاک نبی، اس وفادار نبی، اس غمخوار نبی کی عزت اور ان کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، ہماری صلاحیت، مال، جان، وقت کتنا لگا ہے. آج کی اس محفل سے اپنا احتساب کر کے جائیں گے. میرا ارادہ تھا میں کچھ قادیانیت کے حوالے سے بھی آپ سے گوش گزار کروں، کچھ باتیں کروں، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. کچھ مینجمنٹ کا ایسا مسئلہ بنا کہ حال والوں سے کچھ اور بات ہوئی اور پروگرام والوں کو اس کی خبر شاید نہیں ہو سکی. تو بہرحال انہی باتوں پر اس نیت کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہنیں پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ تا دم آخر وفاداری کریں گی، نبی کی ختم نبوت کی تفصیلات کو سمجھیں گی، ان تفصیلات کو دوسروں تک پہنچائیں گی اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گی. اللہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی اشاعت کے لیے، دفاع کے لیے ہم سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ بس چند اعلانات سماعت فرما لیں. پہلا اعلان، تھوڑی دیر کے لیے مزید خاموش ہو جائیں، 2-3 منٹ مجھے آپ بس دے دیں. پہلا اعلان، یہاں پر ختم نبوت کے سامان پر مشتمل اسٹال لگا ہے، کوئی تجارت نہیں ہے. آپ کے گھروں میں ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں موجود ہوں، پوسٹر موجود ہوں، آپ کا گھر ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ مزین ہو، ان کتابوں کی برکات آپ کے گھروں میں ہو اور ختم کا کام عام ہو جائے. ہمارا مال ختم نبوت پہ لگے، سامان خریدنے پہ لگے. اس کام کو، اس آواز کو عام کرنے کے لیے یہاں پر سٹال لگایا گیا ہے. کوئی ایک بہن بھی ایسی نہ ہو جو اس کاز کو اپنی ضرورت نہ سمجھے، اپنی ضرورت جانے. کتابیں لیں، قلم خریدیں اور جو چیز چاہیے وہ خریدیں اور ضرور اپنا حصہ خریدیں اور ضرور اپنا حصہ خریدیں اور ضرور اپنا